أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ فرمایا سعادت عظمیٰ کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راہ رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاوے، جیسا کہ اس آیت میں صاف فرما دیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران آیت 32۔ یعنی آؤ میری پیروی کرو تاکہ اللہ بھی تم کو دوست رکھے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ رسمی طور پر ہی عبادت کرو، اگر حقیقت مذہب یہی ہے تو پھر نماز کیا چیز ہے اور روزہ کیا چیز ہے؟ خود ہی ایک بات سے رکے اور خود ہی کرے، اسلام بعض اس کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو یہ ہے کہ بکرے کی طرح سر کو رکھتے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری قربانیاں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنی گردن رکھتا ہوں۔ یہ فخر اسلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اولیت ہے، نہ ابراہیم کو نہ کسی اور کو۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کنت نبیم و آدم و بین الماء والطین، اگرچہ آپ سب نبیوں کے بعد آئے مگر یہ صدا کہ میرا مرنا اور میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، دوسرے کے منہ سے نہیں نکلی۔ اب دنیا کی حالت کو دیکھو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے عمل سے یہ دکھایا کہ میرا مرنا اور جینا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یا اب دنیا میں مسلمان موجود ہیں، کسی سے کہا جاوے کہ کیا تم مسلمان ہے تو کہتا ہے کہ الحمدللہ۔ جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی زندگی کا اصول تو خدا کے لیے تھا، مگر یہ دنیا کے لیے جیتا اور دنیا ہی کے لیے مرتا ہے۔ اس وقت تک کہ غرغرہ شروع ہو جائے دنیا ہی اس کی مقصود، محبوب اور مطلوب رہتی ہے، پھر کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے، اس کو سرسری نہ سمجھو۔ مسلمان بننا آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اسلام کا نمونہ جب تک اپنے اندر پیدا نہ کر لو مطمئن نہ ہو۔ یہ صرف چھلکا ہی چھلکا ہے، اگر بدون اتباع مسلمان کہلاتے ہو۔ نام اور چھلکے پر خوش ہو جانا دانشمند کا کام نہیں ہے۔ لکھا ہے کسی یہودی کو ایک مسلمان نے کہا کہ تم مسلمان ہو جا، اس نے کہا تو صرف نام پر ہی خوش نہ ہو جا، میں نے اپنے لڑکے کا نام خالد رکھا تھا اور شام سے پہلے اسے دفن کرایا، پس حقیقت کو طلب کرو، میرے ناموں پر راضی نہ ہو جاؤ۔ کس قدر شرم کی بات ہے کہ انسان عظیم الشان نبی کا امتی کہلا کر کافروں کی سی زندگی بسر کرے۔ تم اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دکھاؤ، وہی حالت پیدا کرو اور دیکھو اگر وہی حالت نہیں ہے تو تم طاغوت کے پیروکار ہو۔ غرض یہ بات اب بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونا انسان کی زندگی کی غرض و غایت ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کا محبوب نہ ہو اور خدا کی محبت نہ ملے کامیابی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا، اور یہ امر پیدا نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ کی سچی اطاعت اور مطابقت نہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھا دیا ہے کہ اسلام کیا ہے، پس تم وہ اسلام اپنے اندر پیدا کرو تاکہ تم خدا کے محبوب بنو۔ اب میں پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حمد ہی سے محمد اور احمد نکلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے۔ گویا حمد کے دو مظہر ہوئے، اور پھر الحمدللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی چار صفتیں رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بیان کی ہیں۔ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ الحمدللہ کا مظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ظہوروں محمد اور احمد میں ہوا۔ اب نبی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صفات اربعہ کو بیان کر کے صحابہ کرام کے تعریف میں پورا بھی کر دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ ذلی طور پر اپنی صفات دینا چاہتا ہے، اس لیے فنا فی اللہ کے یہی معنی ہیں کہ انسان الہی صفات کے اندر آ جاوے۔ اب دیکھو کہ ان صفات اربعہ کا عملی نمونہ کیسا دکھایا صحابہ نے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مکہ کے لوگ ایسے تھے جیسے بچہ دودھ پینے کا محتاج ہوتا ہے، گویا ربوبیت کے محتاج تھے، وحشی اور درندوں کی سی زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی طرح دودھ پلا کر ان کی پرورش کی، پھر رحمانیت کا پرتاؤ کیا، وہ سامان دیا کہ جن میں کوشش کو کوئی دخل نہیں تھا، قرآن کریم جیسی نعمت اور رسول کریم جیسا نمونہ عطا فرمایا، پھر رحیمیت کا ظہور بھی دکھلایا کہ جو کوششیں کیں ان پر نتیجے مرتب کیے، ان کے ایمانوں کو قبول فرمایا اور نصارہ کی طرح ضلالت میں نہ پڑنے دیا بلکہ ثابت قدمی اور استقلال عطا فرمایا۔ کوشش میں یہ برکت ہوتی ہے کہ خدا ثابت قدم کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی مرتد نہیں ہوا، دوسرے نبیوں کے احباب میں ہزاروں ہوتے تھے، حضرت مسیح کو تو ایک ہی دن میں 500 مرتد ہو گئے، اور جن پر بڑا اعتبار اور وثوق تھا ان میں سے ایک نے تو 30 درہم لے کر پکڑوا دیا اور دوسرے نے 3 بار لعنت کی۔ بات دراصل یہ ہے کہ مربی کے قوا کا اثر ہوتا ہے، جس قدر مربی قوی التاثیر اور کامل ہوگا ویسے ہی اس کی تربیت کا اثر مستحکم اور مضبوط ہوگا۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسے کے کامل اور سب سے بڑھ کر ہونے کا ایک اور ثبوت ہے کہ آپ کے تربیت یافتہ گروہ میں وہ استقلال اور رسوخ تھا کہ وہ آپ کے لیے اپنی جان مال تک دینے سے دریغ نہ کرنے والے میدان میں ثابت ہوئے، اور مسیح کے نقد کا یہ بدیع ثبوت ہے کہ جو جماعت تیار کی وہی گرفتار کرانے اور جان سے مروانے اور لعنت کرنے والے ثابت ہوئے۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیمیت کا اثر تھا کہ صحابہ میں ثبات قدم اور استقلال تھا۔ پھر مالک یوم الدین کا عملی ظہور صحابہ کی زندگی میں یہ ہوا کہ خدا نے ان میں اور ان کے غیروں میں فرقان رکھ دیا۔ جو معرفت اور خدا کی محبت دنیا میں ان کو دی گئی یہ ان کی دنیا میں جزا تھی۔ اب قصہ کو طا کرتا ہوں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان صفات اربعہ کی تجلی ظاہر ہوئی اور چمکی۔ لیکن ایک بہت بڑی بات قابل غور یہ ہے کہ صحابہ کی جماعت اتنی نہ سمجھو جو پہلے گزر چکے، بلکہ ایک اور گروہ بھی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا ہے، وہ بھی صحابہ میں داخل ہے جو احمد کے بروز کے ساتھ ہوں گے۔ چنانچہ فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، سورہ جمعہ آیت 4، یعنی صحابہ کی جماعت کو اس قدر نہ سمجھو بلکہ مسیح موعود کے زمانہ کی جماعت بھی صحابہ ہی ہوگی۔ اس آیت کے متعلق مفسروں نے مان لیا ہے کہ یہ مسیح موعود کی جماعت ہے۔ منہم کے لفظ سے پایا جاتا ہے کہ باطنی توجہ اور استفادہ صحابہ ہی کی طرح ہوگا۔ صحابہ کی تربیت ظاہری طور پر ہوئی تھی مگر ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نیچے ہوں گے۔ اس لیے سب علماء نے اس گروہ کا نام صحابہ ہی رکھا ہے، جیسے ان صفات اربعہ کا ظہور ان صحابہ میں ہوا تھا ویسے ہی ضروری ہے کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی مصداق جماعت صحابہ میں بھی موجود ہو۔ اسی لیے مسیح پاک اپنے عارفانہ کلام میں فرماتے ہیں، مسیح وقت اب دنیا میں آیا، خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا، مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا، وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی، فسبحان الذی اخذ العادی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔